لعنت بر ابو سفیان اور معاویہ کی بات، وہ تو بے شمار، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں کیا رجب بٹ نے نام نہیں دیا تھا، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں بر معاویہ لعنت بے شمار، بر ابو سفیان لعنت بے شمار. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے کی ہے، اور کتاب شیعہ نہیں، شیعہ کتاب نہیں دکھا رہا. تبری آؤ، یہ اس کی آخری جلد ہے، جلد نمبر 7، اور اس میں خلافت بغداد کا دورہ انحطاط، اس میں صفحہ نمبر 196، حصہ دوم. حوالہ غلط ثابت کرو، 10 لاکھ روپے نقدی انعام لے جاؤ. نہ ثابت کر سکو تو پھر عقیدہ بدلو، بندے تو پتر بنو. وَالشَّجْرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، اس آیت شریفہ کے لحاظ سے امام طبری واضح کہتے ہیں کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں. انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکارا. آج کل صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے اور زبانیں کھولی جا رہی ہیں. حال ہی میں ایک شیعہ رافضی اسکالر زرق برق نقلی، جس نے صحابی رسول کی گستاخی کی اور معاذ اللہ لعن طعن کیا. اسی طرح ایک اور نیم رافضی اقبال شاہ نامی آدمی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کیا ہے. یہ تمام رافضی یا نیم رافضی، ان کو میں انہی کی کتابوں سے آئینہ دکھانے لگا ہوں کہ شیعہ کتب کی روشنی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مومن کامل ہیں، اور مولا مرتضیٰ کے فرمان کے مطابق ان پر طعن و تشنیع کرنا یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے. اور مولا مرتضیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے اور گالم گلوچ کرنے سے منع فرمایا. سب سے پہلے یہ شیعہ کتاب میرے سامنے ہے، مجمع البیان، اور مجمع البیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا، وہ درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں مال خرچ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ میرے سامنے مجمع البیان ہے اور اس کا صفحہ نمبر 233 ہے. اس کے اوپر اس کی تفسیر شیعہ عالم نے کن الفاظ میں کی ہے سنیے ذرا. وہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أي الْجَنَّةَ وَالثَّوَابَ فِيهَا، کہتا ہے کہ حسنہ سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا اور اجر و ثواب کا وعدہ فرما لیا ہے. لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیعہ کی اپنی کتب کے مطابق تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے مومن ہوں، ایمان لانے والے ہوں، یا فتح مکہ کے بعد. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق فتح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے اور دوسری روایتوں کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور وہ مومن کامل ہیں. یہ دوسرا حوالہ میرے سامنے التبیان شیخ الطائفہ طوسی کی ہے اور صفحہ نمبر 520 ہے اور جلد نمبر 9. اس کے اندر کیا کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یعنی الجنت والثواب فیہا. صفحہ نمبر 521 پہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب صحابہ سے جنت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ دیکھیے میرے سامنے نہج البلاغہ ہے جو شیعہ کے مطابق قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 443 ہے، جس کے اندر مولا مرتضیٰ نے اپنے چاہنے والوں سے خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو خط لکھے اور فرمایا وَكَانَ بَدُو أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ آلِ الشام. کہتے ہیں کہ
ہمارے اور اہل شام کے درمیان جس معاملے کی ابتدا ہوئی ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِد، ہمارا اور ان کا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان لانے میں، رسول اللہ کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الامر واحد، معاملہ صرف ایک ہے، الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، وہ ہے خون عثمان کا مسئلہ، ونحن منہ براء، اور ہم خون عثمان سے بری الذمہ ہیں۔ یہی نہج البلاغہ صفحہ نمبر 330 کے اوپر مولا مرتضیٰ ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالم گلوچ کیا تھا اور ان کو برا بھلا کہا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالی باز بن جاؤ، ولکنکم لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم کان اصوب فی القول وابلغ فی العذر، فرماتے ہیں اگر تم ان کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور ان کے اچھے احوال کا تذکرہ کرو تو یہ سب سے زیادہ درست بات ہے۔ وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ، انہیں گالی دینے کی بجائے، انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے تم یوں کہو اللہم احقن دماءنا ودماءہم، اے اللہ ہمارے اور ان کے خونوں کی حفاظت فرما، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت پیدا فرما۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مولا مرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے منع کیا ہے، لیکن آج کل کے عجیب رافضی ہیں جو بدترین مخلوق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا مرتضیٰ کا فرمان بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ میرے سامنے اگلا والا فروع کافی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1457 ہے اور روایت نمبر 1425 ہے، جس کے اندر عزرمی کہتا ہے قال استعمل معاویہ مروان ابن الحکم علی المدینہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو مدینہ پر گورنر بنایا، وَأَمَرَهُ أَن يَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَيْشٍ، اور اسے آرڈر جاری کیا کہ قریش کے نوجوانوں کے لیے وظائف مقرر کرے، فَفَرَضَ لَهُمْ، پس اس نے ان کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فقال علی بن الحسین، امام زین العابدین کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، میں مروان کے پاس آیا، فقال ما اسمک، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فقلت علی بن الحسین، میں نے کہا میرا نام علی ہے۔ فقال ما اسم اخیک، اس نے کہا تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ فقلت علی، میں نے کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ وہ کہنے لگا علی و علی، وہ بھی علی تم بھی علی، ما یرید ابوک ان یدع احدا من ولدہ الا سماه علیا، کیونکہ مروان حضرت مولا مرتضیٰ سے قدورت رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ وظائف مقرر کرنا تو اس کی مجبوری تھی کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا آرڈر تھا۔ کہنے لگا آپ کے باپ نے سب کا نام ہی علی رکھ دیا۔ ثم فرض علی، پھر وہ ان کا حصہ انہیں عطا کیا۔ فرجعت الی ابی، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی کے پاس واپس آیا، فاخبرتہ، میں نے سارے معاملے کی خبر دی۔ فقال ویلی علی ابن الزرقاء دباغۃ العدم، تو حضرت امام حسین نے فرمایا ابن زرقاء پر بڑا ہی افسوس ہے، اگر میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 بیٹے دیتا میں سب کا نام علی کے نام پہ رکھ دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظائف حضرت امام زین العابدین کو، امام حسین کو، امام حسن کو اور خاندان اہل بیت کو ملتے تھے اور وہ ان کو قبول کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے مومن کامل ہونے کی نشانی ہے، ان کے صحابی رسول ہونے کی نشانی ہے، خلیفہ وقت ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو کبھی بھی امام حسین ان کے وظیفے قبول نہ کرتے، نہ ہی باقی ائمہ کرتے۔ یہ میرے سامنے اگلا والا الاحتجاج طبرسی کی، جس کے اندر اقیسی ابی سعید اقیسی روایت کرتا ہے لما سال حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام معاویہ تبن ابی سفیان، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، دخل علیہ الناس فلامہ بعضهم علی بیعتہ، تو کچھ لوگ امام حسن کو ملامت کرنے لگے ان کی بیعت پر۔ فقال علیہ السلام، امام حسن نے کیا فرمایا؟ ویحکم ما تدرون ما علمت، افسوس ہو تمہارے اوپر، تم کیا جانو جو میں جانتا ہوں۔ واللہ للذی علمت لشیعتی
خیر مما طلعت علیہ الشمس و غربت، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں میرے علم کے مطابق میرے چاہنے والوں کے لیے یہ چیز بہتر ہے۔ اور فرمایا الا تعلمون انی امامکم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا امام ہوں؟ ومفترض الطاعۃ علیکم، اور میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے۔ واحد سیدی شباب اہل الجنہ، اور میں جنتی جوانوں کے 2 سرداروں میں سے ایک سردار ہوں۔ بنص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اور اس پر میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص بھی موجود ہے۔ قالوا بلا، تو سارے کہنے لگے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر اگلے صفحے پر یہ احتجاج صفحہ نمبر 68 اور 69 کے اوپر بھی ایک روایت ہے، جب لوگوں نے طعن کیا امام حسن پر کہ صلح کیوں کی ہے حضرت امیر معاویہ سے، تو زید بن وہب جوہنی کہتا ہے میں حضرت امام حسن کے پاس حاضر ہوا، آپ بڑے تکلیف میں تھے۔ فقلت ما ترى یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن الناس متحیرون، میں نے عرض کی اے ابن رسول لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے حیرت زدہ ہیں۔ فقالا، امام حسن نے فرمایا ارى واللہ ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء، فرمایا اللہ کی قسم میرے خیال میں ان لوگوں سے بہتر میرے لیے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یزعمون انہم لی شیعۃ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، جبکہ انہوں نے میرے قتل کی کوشش کی۔ وانتہبوا ثقلی، اور میرا اسباب لوٹ لیا۔ واخذوا مالی، اور میرا مال انہوں نے سارا کا سارا جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ تو ان سے بہتر میرے لیے حضرت امیر معاویہ ہیں، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو بہتر قرار دے رہے ہیں، اور یہ بدترین شریر ترین مخلوق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ میرے سامنے جلاء العیون ہے ملا باقر مجلسی کی، جسے چہاردہ معصوم بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں کتب راوندی از حضرت صادق روایت کردہ است۔ کتب راوندی حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ روز امام حسن علیہ السلام با امام حسین و عبداللہ بن جعفر فرمود، ایک دن حضرت امام حسن امام حسین سے اور عبداللہ بن جعفر سے کہنے لگے جائزہ ہائے معاویہ در روز اول ماہ بشما خاد رسید، کہتے ہیں کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہمارا وظیفہ اور انعام ہے وہ پہنچ آئے گا، چون روز اول ماہ شد۔ چنانچہ حضرت فرمود جس دن اس مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو حضرت فرمانے لگے اموال معاویہ رسید، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال ہم تک پہنچ چکا ہے۔ جناب امام حسن قرض بسیار داشت، حضرت امام حسن پر بہت سارا قرض تھا، تو ازانچہ او فرستادہ بود برائے آن حضرت قرض ہائے خود را ادا کرد۔ جیسے ہی وظیفہ امام حسن کے پاس پہنچا تو آپ نے ان اموال معاویہ میں سے اپنے قرض ادا کیے، اور جو اس کے بعد باقی بچ گیا باقی را میان اہل بیت و شیعان خود قسمت کرد، اور جو بچ گیا اس کو اپنے گھر والوں اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ صفحہ نمبر 418 ہے اور جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی ہے۔ پھر وہ ظالم زرق نقلی جو نقلی محقق ہے شیعہ کا، وہ تاریخ طبری کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہتا ہے شجرہ ملعونہ سے مراد معاذ اللہ بنی امیہ ہے، جبکہ شجرہ ملعونہ سے مراد زقوم یعنی تھوہر کا درخت ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد وہ شجرہ ملعونہ تھوہر اور زقوم کا درخت ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ تو مردود روایت ہے، صحیح روایات کے متعارض ہے۔ اور پھر وہ روایت بیان کر رہا ہے صفحہ نمبر 196 سے، انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا اور اس کا بیٹا یزید اسے ہنکار رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت۔ یعنی وہ زرق نقلی محقق کہتا ہے کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور ان کا بیٹا یزید اس سواری گدھے کو ہنکارا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کھینچنے والے سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت۔ اب ان کو عقل سے کام لینا چاہیے تھا، ان کی عقل اتنی رخصت ہو گئی، اس کو یہ نہیں پتہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا، اور یزید
جو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، جس کے اوپر لعنت کی حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہنکارا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے، اور چلانے والے پر بھی اور سوار پر بھی لعنت ہے۔ او بھائی یزید تو پیدا ہی 25 ہجری کے بعد ہوا ہے، 25، 26 یا 27 ہجری کو پیدا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری سے پہلے اس کو کس طرح دیکھ لیا؟ ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا۔ لہٰذا یہ روایت سراسر جھوٹ ہے، اور اس کا جھوٹا ہونا واضح ہے، لیکن اس بندے کو نظر نہیں آتا جس کی مت ماری گئی، جس کی عقل جو ہے رخصت ہو گئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ بیٹا یزید ابھی پیدا نہیں ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ہجری سے پہلے اس کو دیکھ بھی لیا۔ تو یہ بغض معاویہ کے اندر، بغض اصحاب رسول کے اندر کہاں تک پہنچ گئے کہ ان کی مت ہی ماری گئی، ان کی عقل بھی معوف ہو گئی۔ اس لیے یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے دشمنی کا نتیجہ ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں رہی۔